اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم سورۃ فتح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سورۃ فتح پڑھنے سے پہلے ہمیں کچھ اس کا آغاز میں کچھ باتیں ہمیں سمجھنی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ چکے تھے، آپ کو پتہ یہ مدنی صورت ہے، اور مدینہ میں آنے کے بعد غزوہ بدر 2 ہجری میں ہوئی جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ اسی طرح غزوہ احد 3 ہجری میں ہوئی جس میں مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اسی طرح غزوہ احزاب 5 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو 5 ہجری کے بعد فوراً بعد 6 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی۔ جب غزوہ احزاب ہوئی تو اس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اب کفار تم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ تو 6 ہجری میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا جس میں آپ کو مشاہدہ یہ کروایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب آیا۔ اچھا، یہ 5 ہجری تک جنگیں ہوتی رہیں، 2 میں غزوہ بدر ہوئی، 3 میں غزوہ احد ہوئی، اور 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوئی۔ ان 5 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سکون سے نہیں بیٹھے تھے۔ جنگ کا سلسلہ کفار مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ چلتا رہا۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب آیا، اور خواب کے آنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ عمرے کے لیے ہم روانہ ہوتے ہیں۔ آپ 1400 صحابہ کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے۔ وہاں پر آپ کی اونٹنی جا کر رک گئی، تو وہاں پر آپ جا کر پہنچے اور آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ تو یہ جو صورت ہے، صورت حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ صورت فتح صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس صلح حدیبیہ کو اللہ نے اس صورت کے اندر فتح مبین کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورت نازل ہوئی ہے 6 ہجری میں۔ تو اس صورت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا تذکرہ کیا ہے، جس وجہ سے اس کا نام سورۃ الفتح رکھا گیا۔ تو 5 سال تک جنگیں ہوتی رہیں کفار مکہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ۔ 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد آپ اپنے صحابہ کو لے کر روانہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے قریش مکہ کے ساتھ بڑی سخت جنگیں تھیں۔ بدر کے مقام پر بھی بڑی سخت جنگ تھی، اسی طرح احد کے مقام پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا تھا بہرحال۔ اور غزوہ احزاب کے موقع پر بھی صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ لڑے تھے۔ تو مسلمانوں کو غزوہ احزاب میں فتح ہوئی تھی۔ اچھا، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر حدیبیہ کے مقام پر جب ٹھہرے تو آپ نے اپنے وہاں پر پڑاؤ کیا، تو قریش مکہ کو اس بات کا پتہ چل گیا۔ اس بات کا پتہ چلا کہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ چکے ہیں اور حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اچھا، صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہتھیار، کوئی اوزار، کچھ نہیں ساتھ لے کر آئے تھے۔ قربانی کے جانور ساتھ تھے، 70 جانور ساتھ لے کر آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام احرام باندھ کر آئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے چونکہ خواب دیکھا تھا، اور آپ اس نیت سے کہ چونکہ ہم مقابلے کے لیے تو جا نہیں رہے، جنگ کے لیے جا نہیں رہے، آپ نے احرام باندھا ہوا تھا۔ آپ کے ساتھ کوئی ہتھیار، کوئی اوزار نہیں تھا۔ جب مشرکین مکہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اپنے سردار بھیجے، اور سردار بھیجے جو آئے تو ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ واپس چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، ہم کوئی ہتھیار، کوئی اوزار، ہم کچھ بھی نہیں لے کر آئے، ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔
اچھا، اس دوران انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر پتھراؤ بھی کیا کہ پتھر ان پر پھینکیں گے اور یہ واپس چلے جائیں گے، لیکن وہ پکڑے گئے جنہوں نے پتھراؤ کیا، اور صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوزیشن میں آپ نے سوچا کہ اپنا کوئی بھی ایلچی قریش مکہ کے پاس بھیجتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ دیکھو ہم لڑائی کی نیت سے نہیں آئے، ہم صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں، ہم کوئی ہتھیار کوئی ہم اوزار نہیں لے کر آئے، ہم نے تو احرام باندھا ہوا ہے، ننگے بدن ہم ہیں اور ہمارے ساتھ قربانی کے جانور ساتھ ہیں۔ اس میں آپ نے حضرت عمر کو بھیجنا چاہا کہ حضرت عمر کو بھیجیں، جا کر وہ قریش مکہ کے ساتھ بات چیت کریں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ میرے بجائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیں۔ ان کی بھیجنے کی نیت یہ تھی، ان کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کا جو سردار ابو سفیان ہے وہ حضرت عثمان غنی کا رشتے میں چچا لگتے ہیں، وہ ان کا خیال رکھیں گے اور ان کی بات کو سمجھیں گے، ان کی بات کو مانیں گے۔ تو ان سب کے مشورے سے پھر حضرت عثمان غنی کو بھیج دیا گیا۔ جب بھیجا تو حضرت عثمان غنی کو آنے میں دیر لگی، اور کچھ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اتنے دن ہو گئے، اب تو حضرت عثمان نے بھی عمرہ کر لیا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے عثمان سے یہ امید نہیں ہے۔ اب کچھ دن لگ گئے اور وہاں پر جتنے بھی سردار تھے، ابو سفیان نے بھی حضرت عثمان غنی سے کہا اچھا تم آئے ہو، پہلے عمرہ تو کر لو، پہلے عمرہ کر لو، پھر ہم بات چیت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے بغیر میں کبھی بھی عمرہ نہیں کروں گا، میں صرف بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو لہٰذا اس وقت جو ہے عثمان غنی نے بھی عمرہ نہیں کیا۔ تو یہ 5 سال بعد، یعنی سوچیں کہ وہ جو بیت اللہ میں رہنے والے، مکہ میں رہنے والے، عمرہ طواف کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب نکالا گیا تو 5 سال ہو گئے تھے عمرے کے لیے نہیں آئے تھے۔ کتنی تڑپ ہوگی، کتنی خواہش ہوگی۔ ادھر آ جائیں، ادھر نہیں ہماری ہیں۔ اچھا، تو بہت تڑپ تھی، 5 سال ہو گئے تھے عمرے کے لیے نہیں جا سکے تھے، حج بھی نہیں کیا تھا، کیونکہ کفار مکہ، کیونکہ مشرکین مکہ بڑے ظلم و زیادتیاں کرنے والے، جنگیں تو وہ 3 کر چکے تھے جس میں مارنے کو وہ تیار تھے کہ ان کو کلا کما کر دیں، ان کو ختم کر دیں، تو وہ عمرہ کیسے کرنے دیتے، وہ مکہ میں داخل کیسے ہونے دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو بھیج دیا، عثمان غنی چلے گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ تھے، قربانی کے جانور تھے، اور آپ کی ایک زوجہ ام سلمہ بھی ساتھ تھیں، اور اس کے علاوہ 2 اور صحابیہ، ام عمارہ اور ام منیب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 صحابیہ، یعنی 3 خواتین تھیں اور 1400 مرد تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ سب عمرہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ اچھا، اس حدیبیہ کے مقام پر ایک معجزہ بھی ہوا۔ ایک پہاڑی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر صحابہ کرام نے پانی کے لیے جگہ ڈھونڈی، ایک کنواں ان کو ملا جس میں مٹھی بھر، یعنی تھوڑا سا چلو بھر پانی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہاں پر ایک کنواں ہم نے ڈھونڈا جس میں پانی تھوڑا سا ہے، تو اب ہم کیا کریں، کنواں جو ہے بالکل خشک ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا وہ جتنا بھی پانی ہے وہ میرے پاس لے آؤ۔ تو پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، آپ نے اس میں اپنا لعاب ڈالا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اس میں اپنا تیر ڈال دیا اور ان سے کہا، کہ اس کو جا کر کنویں کے تہہ میں ڈال دو، وہ لعاب والا پانی، یا آپ نے کہا کہ تیر، آپ نے کہا کہ جا کر اس کنویں کے اندر لگا دو۔ جو لگایا تو اس سے ایک بہترین چشمہ ابلنا شروع ہو گیا، تو صحابہ کرام نے اس چشمے سے پھر پانی پیا، تو وہاں پر یہ معجزہ بھی ہوا۔ اچھا، عثمان غنی کو جب روک دیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ افواہ پہنچی کہ انہوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا، ٹھیک ہے، 1400 صحابہ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب یہ افواہ پھیلی تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ اچھا اب انہوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ آپ نے ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ کے ساتھ مل کر ان سے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ یہ واقعہ ہم اس صورت کے اندر پڑھیں گے۔ اس
بیت کو بیت رضوان کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یوں رکھا، حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھک نہ جائے۔ تو 1400 صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ اب یہ جو بیعت تھی یہ ایسی بیعت تھی، یوں سمجھیے جیسے کہ شہادت کی بیعت تھی۔ انہیں نظر آ رہا تھا کہ قریش مکہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، عثمان غنی کو بھی انہوں نے چھوڑا نہیں، لیکن اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عثمان غنی کا بدلہ لے کر جائیں گے، لیکن ہتھیار اوزار کچھ بھی نہیں تھا ساتھ میں، جنگ کے لیے تو آئے نہیں تھے، لیکن اب انہیں نظر آ گیا کہ ہمیں عمرہ کے لیے نہیں جانے دیں گے، آگے ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیں گے، لہذا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یہ بیعت کی تو اس کے بعد جب یہ بیعت کر رہے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ قریش مکہ کی طرف سے اب کوئی اور سردار آئے گا، 3-4 تو پہلے آ چکے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی کے شہادت کی خبر کے بعد اب انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کوئی اور سردار بھی آئے گا، کوئی اور ایلچی بھی آئے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کچھ معاہدے کرے گا جو کہ صلح کے معاہدے ہوں گے۔ اس صلح کے معاہدے سے پہلے ہی 1400 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر معاہدہ کر چکے تھے کہ ہم بدلہ ضرور لے کر جائیں گے، ہماری جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن ہم عثمان غنی کا بدلہ اب لے کر جائیں گے۔ لہذا اس بات کے بعد سہیل بن عمرو کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک سردار قریش مکہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بات چیت کر لیتے ہیں، معاہدے کر لیتے ہیں، اور پھر معاہدے کیا ہوئے جو کہ صلح حدیبیہ کے شرائط کے نام سے مشہور ہے، جو ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط، صلح حدیبیہ کی شرائط کیا تھی کہ 10 سال تک اب آپس میں ہم جنگ نہیں کریں گے۔ مسلمان تو ویسے لٹے پٹے مدینہ سے گئے، مکہ سے گئے تھے مدینہ میں، اور وہاں جانے کے بعد بھی سکون سے وہ نہیں بیٹھے تھے، 5 سال تک ان سے جنگ کر رہے ہیں، غربت میں، ٹھیک ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، ان مشکل حالات میں وہ 5 سال تک جنگ ہی کرتے رہے، اپنی جان کو بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے 5 سال تک جنگیں کی تھی۔ اب یہ جو عمرو بن سہیل آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے صلح حدیبیہ کی جو شرائط طے کی ان میں پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، پہلی شرط یہ تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اب کے بعد مسلمان مکہ میں سے اور مدینہ میں سے جو جس فریق کا ہے وہ جس معاہدے میں شامل ہونا چاہے وہ معاہدے میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن مکہ سے کوئی آپ کے ساتھ مدینہ نہیں جائے گا، یہ سخت شرط تھی۔ اور پھر تیسری شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں اور اگلے سال آئیں، آنے کے بعد پھر عمرہ کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلی شرط یہ تھی کہ جب یہ عمرے کے لیے آئیں گے 3 دن صرف یہاں پر ٹھہریں گے اور 3 دن ہم مکہ خالی کر دیں گے، یہ عمرہ کریں گے، لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہوگا، 3 دن کے لیے ہم خالی کریں گے اپنا شہر اور پھر یہ آئیں گے عمرہ کریں گے، لیکن یہاں سے کسی کو بھی ساتھ نہیں لے کر جائیں گے۔ یہ 3-4 شرائط جو لکھوائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرائط ان کے ساتھ جب طے کرنے لگے، جب معاہدہ لکھا جانے لگا تو اس وقت یہ ہوا کہ مکالمہ ہو رہا ہے، اب لکھ پڑھ ہونی ہے، آپس میں دونوں کے درمیان بات چیت طے ہونی ہے۔ لکھنے والے جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو وہ جو سہیل بن عمرو تھے، معاہدے میں لکھا جا رہا تھا کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان ہے۔ سہیل بن عمرو کہنے لگے رسول اللہ تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں، اسی بات پہ تو ہماری لڑائی ہے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ ٹھیک ہے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو علی کہنے لگے اے اللہ کے رسول میں تو اس بات کو مٹاؤں گا بھی نہیں اور نہ ہی میں یہ بات لکھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، آپ نے علی سے کہا کہ اچھا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں مجھے بتاؤ محمد الرسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جب حضرت علی نے بتایا کہ یہاں لکھا ہوا ہے، آپ نے رسول اللہ مٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ساری زندگی بعد میں اس بات کا ملال رہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیوں کہی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ مٹایا تو حضرت عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیا حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو روکا، کہنے لگے عمر یہ اللہ کے رسول ہیں،
یہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، یہ کسی مصلحت کے تحت کر رہے ہیں۔ حضرت عمر پھر چپ کر گئے۔ ہوتا ہے نا بعض کو بڑا جوش آتا ہے اور بڑے بات چیت کرنے والے ہوتے ہیں، تو حضرت عمر اس مزاج کے تھے۔ تو ابوبکر صدیق نے عمر سے کہا، عمر کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اس بات کا ملال رہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کیوں کہی۔ تو بہرحال پھر یہ جو ہے آپس میں صلح نامہ طے ہوا۔ اچھا، جب یہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، عمرو بن سہیل کے بارے میں آتے کہ ان کے بیٹا ابو جندل وہ ایمان لا چکے تھے، اور ایمان لانے کے بعد ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا کہ کہیں یہ بھاگ کے مدینہ نہ چلا جائے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ کے قریب حدیبیہ کے مقام پر ہیں، انہوں نے اپنی زنجیریں توڑیں اور بھاگ کے کسی نہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا، اچھا ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، زنجیریں پاؤں میں بندھی ہوئی ہیں، اے اللہ کے رسول آپ یہ جو صلح نامہ طے کر رہے ہیں مجھے تو اپنے ساتھ لے لیں، مجھے آپ اپنے ساتھ لے لیں، میں بڑی مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں۔ میرے نبی کا فرمان دیکھیں، میرے نبی نے فرمایا، ابو جندل صبر کرو، اب ہم معاہدہ طے کر چکے ہیں۔ یعنی آپ نے ناانصافی والا معاملہ نہیں کیا۔ مومن جو ہوتا ہے، میرے نبی جب کوئی عہد کر لیتے تھے اس عہد کو پورا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل سے کہا، ابو جندل صبر کرو، اللہ تمہارے لیے بہترین کوئی نہ کوئی اور وسیلہ بنائے گا، اب تم واپس چلے جاؤ۔ تمام صحابہ کرام کا اس واقعے کو دیکھ کر بہت دل دکھا کہ ہمارا ساتھی ابھی تو طے ہو رہا تھا، ابھی تو ہم اس کو لے سکتے تھے۔ سوچیں یعنی اسلام کن حالات میں، کن مشکلات سے صحابہ کرام کو گزرنا پڑا، کس طرح انہوں نے عمل کیا۔ وہ کہنے اللہ کے رسول میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں، مجھ پر سختیاں کرتے ہیں، مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میرا قصور یہی ہے کہ میں ایمان قبول کر چکا ہوں۔ اور باپ وہاں پر موجود کھڑا ہوا ہے۔ دیکھیں والدین کے بھی کتنے دل سخت ہو چکے تھے، باپ موجود کھڑا ہوا ہے، اس نے نہیں کہا کہ چلو بیڑیاں اتار دیں، زنجیریں اتار دیں، کوئی محبت نہیں جاگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم معاہدے کی پابندی کریں گے، ابو جندل آپ واپس چلے جائیں اور آپ صبر کریں۔ تو یہ ابو جندل واپس چلے گئے، اور اللہ دیکھیے کیسے کیسے آزماتا ہے، جو اللہ نے کہا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، جانوں سے میں آزماؤں گا۔ صحابہ کرام بہت غم میں ہوئے کہ ہمارا ساتھی جس پر اتنا ظلم ہو رہا تھا اب وہ ہمارے پاس آیا ہے، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر رہے ہیں، کتنے مشکل حالات ہیں اور کتنا ہمیں دب کے ان کی بات ماننی پڑ رہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل کو ان شرائط کی وجہ سے واپس کر دیا۔ اچھا، اب یہ شرط طے ہوگی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال آ کر عمرہ کریں گے۔ سوچیں صحابہ کرام کے دل کی کیا کیفیت تھی، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے، ابھی جانا ہے، یہ تو احرام باندھ کر آ گئے تھے، تو ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ہم کتنی بڑی نعمت سے محروم رہ گئے۔ ہمارا اتنا دل چاہ رہا تھا اس سال ہم جائیں، اللہ کے گھر کا طواف کریں، اور ہم کر نہیں سکتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بہت غم زدہ تھے۔ شرائط یہ طے ہو گئیں۔ شرائط طے ہونے کے بعد، چونکہ قرآن مجید میں بھی یعنی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی بھی مسائل کی وجہ سے اگر آپ راستے میں گھیر لیے جائیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی حالات ہو سکتے ہیں، سواری خراب ہو سکتی ہے، کوئی جانی نقصان، کوئی مالی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، کوئی مشکل حالات راستے میں آ جائیں، تو آپ کے ساتھ جو جانور ہے آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ذبح کرنے کے ساتھ آپ نے بال منڈوانے ہیں، اور پھر بال منڈوانے کے بعد آپ نے احرام کھول دینا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے کہا کہ بھئی اب ہم نے اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آنا ہے، تو اب ہم جانور ذبح کریں، اب ہم بال منڈوائیں اور ہم احرام کھولیں۔ آپ نے جب صحابہ کرام سے یہ کہا تو صحابہ کرام میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات بڑے دکھ کی تھی۔ اچھا، جب یہ سردار آئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے، تو وہ آئے صورتحال انسان دیکھتا ہے۔ واپس جانے کے بعد ان سرداروں نے قریش مکہ سے کہا کہ یہ محمد جن کو لے کر آیا ہے وہ تو اس پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، وہ ساتھی ایسے ہیں جب وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی لینے کے لیے لپکتے ہیں، اس پر جان نچھاور کرتے ہیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غالب آ جائیں، یہ اتنے اس کا خیال رکھنے والے، اتنا اس پر فدا ہونے والے۔ تو صحابہ کرام کا تو یہ حال تھا۔
لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھئی احرام کھول دو، جانور ذبح کر دو، سر کے بالوں کو منڈوا دو، اب ہم اگلے سال آئیں گے، صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ ام سلمہ تھی، آپ ام سلمہ کے خیمے میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے ان سے کہا آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کرام کو جو میں حکم دوں اور وہ لازماً کرتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نہیں کرتے۔ تو ام سلمہ سے کہا کہ صحابہ میں سے کوئی اٹھا ہی نہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے قولی یہ بات کی ہے نا، آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ عملی طور پر آپ اپنا جانور ذبح کریں، آپ بال منڈوائیں اور احرام کھول دیں، صحابہ کرام بھی ایسے کر لیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا، جانور ذبح کیا، بال منڈوائے، اور پھر اس کے بعد جب احرام کھولا تو 1400 صحابہ کرام اٹھ کے سب یہی کام انہوں نے بھی کر لیا، انہوں نے کیا۔ لیکن اس کے کرنے کے بعد بھی وہ غم میں اور پریشانی میں تھے، ٹھیک ہے، دکھ میں تھے۔ تو اسی لیے اللہ نے پسند نہیں کیا کہ انسان جب بھی غم اور پریشانی میں رہتا ہے، انسان کے ایمان میں کمی آتی ہے۔ انسان اللہ کا فرما بردار، انسان اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار نہیں رہتا، ایمانی لیول کم ہوتا ہے، انسان کوئی بھی بات ہو دین کی تو انسان وہ عمل نہیں کرتا۔ تو اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ غم اور پریشانی میں زیادہ دیر تک نہ رہو۔ اگر غم اور پریشانی آئے تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر اور شکر کے ساتھ، نماز اور دعاؤں کے ساتھ اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ تو صحابہ کرام اس وقت غم اور پریشانی میں تھے، اس وجہ سے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوری بات نہیں مانی۔ انہیں یہ اپنی شکست لگ رہی تھی، انہیں یہ لگ رہا تھا کہ ہم حق پر ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، انہیں اتنے دب کر ان کے ان تمام شرائط کو ماننا نہیں چاہیے تھا، کم از کم ابو جندل کو واپس نہ کرتے، انہیں اس بات کا بہت غم تھا۔ تو ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے جب واپس آ رہے ہیں، شرائط طے ہو گئیں، جانوروں کو ذبح کر لیا، جب واپس آ رہے ہیں تو واپسی میں یہ صورت نازل ہوئی، سورۃ الفتح، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس صورت کو، یہ تھا اس کا سارا بیسک پہلے کی جو میں نے کہا آپ کو بتانا ضروری ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ ذبحان کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ کیا تو اس وقت راستے میں یہ صورت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو ایک بڑی روشن فتح عطا کی ہے۔ اس آیت کے اتارنے میں صحابہ کرام کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھا کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے اصل میں یہ فتح مبین ہے۔ فتح مبین اس لیے کہا کہ اب تک کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے تھے، مسلمانوں کو ایک الگ قوم نہیں مانتے تھے، اسلام کو ایک مذہب نہیں مانتے تھے۔ اب انہوں نے مذہب مانا اور صحابہ کرام کی ایک قوم کو بھی تسلیم کیا اور آپس میں معاہدہ کیا، جیسے دو قومیں، دو ملک آپس میں بیٹھ کر معاہدہ کریں۔ اصل میں یہ صحابہ کرام کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی فتح تھی۔ اب تک تو جنگیں کرتے رہے 5 سال، اور 5 سال کے بعد 6 ہجری میں اب آپس میں معاہدہ کیا، اور معاہدہ بھی ایسا 10 سال تک اب جنگ نہیں کریں گے۔ کتنا سکون اور کتنا امن ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو۔ اصل میں یہ فتح مبین تھی۔ تو مشرکین مکہ مسلمانوں کے تشخص کو اور دین اسلام کو انہوں نے ایک الگ مذہب پھر تسلیم کر لیا، اور سب سے بڑی بات مدینہ میں مسلمانوں کی ایک ریاست انہوں نے تسلیم کر لی کہ مدینہ اب ایک ریاست بن چکا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک قسم کی فتح تھی۔ اور جب جو معاہدہ لکھا تو معاہدہ لکھنے کے بعد جتنے بھی عرب ممالک تھے ان سب کو پتہ چل گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا، سب نے ان کو تسلیم کر لیا کہ یہ ایک قوم ہے۔ اصل میں یہ مسلمانوں کی کیا تھی؟ ایک فتح تھی۔ بظاہر تو ایسے آثار لگ رہے تھے، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بظاہر جو اسباب ہمیں صحیح نہیں لگ رہے، اللہ کی نظر میں وہ کتنے بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے۔
انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بڑی روشن فتح عطا کی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اس میں خوشخبری ہے آپ کے لیے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشخبری کہ اللہ نے آپ کی بخش دیں آپ کی تمام کوتاہیاں، پچھلی بھی اور بعد میں بھی۔ اچھا، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشارہ ہے اور صحابہ کرام سے بھی جو دل میں بات آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جھک کے بات مان لی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس فتح مبین میں آپ کے لیے، اس صلح حدیبیہ کی شرائط میں آپ کے لیے بہت بڑی فتح ہے، اور جو آپ سے غلطی ہو گئی اللہ نے ان گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اس لیے کہ اللہ اپنی نعمت کو تم پر تمام کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ہر فیصلے پر مطمئن رہتے تھے اور اس میں کوئی نہ کوئی خیر کا پہلو ضرور نکال لیتے تھے، لیکن صحابہ کرام ان کے دل میں بات آتی تھی، جیسے حضرت عمر کے دل میں بات آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ نے آپ پر اپنی تمام نعمتیں جو ہیں پوری کر دیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اللہ آپ کی مدد کرے گا بہت زبردست مدد۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دل میں سکینت نازل کر دی، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، تاکہ وہ اضافہ کر لیں اپنے ایمان میں مزید ایمان کا۔ یہ اشارہ ہے اصل میں بیت رضوان کی طرف، بڑے ڈیٹیل سے ہم آگے بھی پڑھیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے اس وقت صحابہ کرام جو جان کی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اللہ نے ان کے دلوں پر سکونیت اتاری تھی، اطمینان ان کے دل پر اللہ نے اتارا تھا، تاکہ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو جائے۔ انہیں اس سے پہلے پتہ نہیں تھا کہ قریش مکہ کی طرف سے کوئی بھی ایلچی آئے گا اور شرائط طے ہوں گی، وہ تو تیار ہو گئے تھے جنگ کرنے کے لیے، تو بڑا آسان نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس تیار ہی نہ ہو اور آپ اپنے دشمن کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ اللہ نے ان کے دلوں کو تیار کیا۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، ان مومنوں کے دل کو اللہ نے اطمینان اور سکون اللہ نے اتارا، ڈر اور خوف اللہ نے ختم کیا، تاکہ ان کا ایمان اور بڑھ جائے۔ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اللہ کے رسول ہم میں موجود ہیں نا، اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بغیر اسباب کے بھی اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے ایمانوں کو اضافہ کر دیا، زیادہ کیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، اللہ خوب کمال حکمت والا ہے۔ ہمیں تو نہیں پتہ ہمارے ساتھ آگے معاملات کیا ہوں گے، ہم غیب نہیں جانتے، صحابہ کرام نہیں جانتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، لیکن بیت رضوان جو انہوں نے کی خلوص نیت کے ساتھ کی۔ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کے سب لشکر ہیں۔ وہ ہم نے اس وقت ابھی فیل میں نہیں پڑھا، یعنی اس سے پہلے ایسا ہوا تھا کہ مکہ پر حملہ کرنے کے لیے عیسائی نے ہاتھی جب لے کر آیا تھا، اللہ نے کیا پتھراؤ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ابابیل بھیج کر۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے تمام لشکر اللہ کے لیے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، خوب اللہ سب کچھ جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ داخل کرے اہل ایمان میں سے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ویکفر عنہم سیئاتہم، تاکہ وہ دور کر دے ان سے ان کی تمام برائیوں کو۔ یہاں پر مومن مرد اور مومن عورتوں کا تذکرہ آیا ہے۔ مومن عورتیں تو 3 تھیں، میں نے آپ کو بتایا، ایک ام سلمہ تھیں اور 2 اور صحابیاں تھیں، لیکن یہ جو 1400 صحابہ تھے، ان کے پیچھے ان کے گھر رہنے والی بیویاں تھیں جو ان کے معاون تھیں، جو پرسکون گھروں میں بیٹھی ہوئی تھیں، جنہوں نے گھر کو سنبھالا ہوا تھا، جو پچھلی ذمہ داریاں بہت آسان طریقے سے ادا کر رہی تھیں کہ یہ جائیں
اللہ کے رسول نے ان سے کہا ہے کہ میرے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلو، تو یہ 1400 صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے تھے، ان کی خواتین پیچھے تھیں، اللہ کہہ رہے وہ معاون بنی ان کی، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اللہ ان مومن مردوں کو بھی اور ان کے پیچھے رہنے والی، ذمہ داری اٹھانے والی، ٹھیک ہے، ان کے حوصلے بلند کرنے والی تمام مومن عورتوں کی بھی ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان سے ان کی تمام برائیوں کو اللہ دور کر دے گا، معاف کر دے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، یہی اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اللہ سزا دے گا ان منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات الظانین باللہ ظن السوء، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو جو گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں برے گمان۔ اب منافقین جو پیچھے رہ گئے تھے وہ کہنے لگے لے بھائی، اب ان کو بڑا بھوت سوار ہوا تھا نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے چلے گئے، کچھ تیاری کر کے نہیں گئے۔ مشرکین مکہ نے وہ کہنے لگے ان کو جب وہاں پر پہنچیں گے مکہ میں، مشرکین مکہ ان کو چھوڑیں گے نہیں، ان کو بھون کے رکھ دیں گے، کیونکہ جب اس سے پہلے جنگیں ہوئی تھی، جنگ بدر، جنگ احد، کسی نے کسی کے رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا تھا، ایون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی خیال نہیں رکھا تھا۔ جنگ احد میں آپ کا دانت شہید ہو گیا تھا، ختم کرنے کے بل پر تھے وہ منافقین بھی اور مشرکین بھی، پیچھے باتیں بنا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ دیکھنا اب کیسے ختم ہوں گے، مر کے آئیں گے یہ، ان کو بہت مرنے کا شوق تھا، عمرہ کرنے کے لیے چل پڑے، کوئی تیاری کی نہیں انہوں نے۔ اللہ نے وہی اشارہ کیا، عذاب دے گا ان منافق مردوں کو اور ان منافق عورتوں کو جنہوں نے ان نیک مردوں پر باتیں کی، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پرواہ نہیں کی، کہ اللہ کے رسول تو اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتے۔ اللہ کہہ رہا ہے عذاب دوں گا ان منافق مردوں کو بھی۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جو کہنے کو تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے نہیں ہوتے، کہنے کو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو عذاب دے گا، اور مشرک مردوں کو بھی اور مشرک عورتوں کو بھی جو اللہ کے بارے میں بھی برے برے گمان کرنے لگے۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر مسلط ہے برائی کا دائرہ، یعنی برائی پھر کر انہی پر ہی آئے گی۔ انہوں نے اللہ کے بارے میں برے گمان کیے، اللہ ان کو سزا دے گا، اور مومن مردوں کے تو اور مومن عورتوں کے اللہ درجات بلند کرے گا، کیونکہ انہوں نے بات کس کی مانی؟ اللہ کے رسول کی بات مانی۔ وغضب اللہ علیہم ولعنہم وأعد لہم جہنم وساءت مصیرا، اور اللہ غضب ناک ہوا ہے ان پر اور اس نے لعنت کی فرمائی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار رکھی ہے، وساءت مصیرا، جو بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آیت دوبارہ ریپیٹ ہو کر آئی ہے۔ اللہ اتنا ایمان مضبوط کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں نہیں پتا، اللہ کے لیے تو آسمان و زمین کے لشکر ہیں جو نظر بھی نہیں آتے، اور کچھ نظر آتے ہیں اور کچھ نظر نہیں آتے۔ اللہ جب اپنے مومن بندوں کی، اپنے جب نبی کی مدد کرنے پر آئے، اس کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ خوب غالب، غالب کون ہوتا ہے؟ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اب فوج نے جواب دے دیا، اب حالات ایسے ہیں، اب مقابلہ نہیں کر سکتے، اب کیا کریں، اب موسم خراب ہے، اس طرح کی تو بات ہے ہی نہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ غالب ہے، اللہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور حکیمہ، حکیمہ کا مطلب ابھی کا فائدہ نہیں سوچتا اللہ، حکیمہ، اللہ خوب حکمت والا ہے، اللہ کو دور کے حالات کا بھی پتہ ہے کہ بعد میں ان کے لیے کیا بہتر رہے گا، اس وقت ان کے لیے واپس چلا جانا بہتر ہے، اگلے سال آ کر عمرہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اور صلح حدیبیہ کی جو شرائط طے ہوئیں، اللہ کو پتہ تھا کہ یہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے لیے کس طرح بہتر رہے گا، یہ اللہ حکیم کو پتہ تھا۔ انا ارسلناک شاہد، یہ دیکھیے یہ صورت کب نازل ہوئی؟ جب یہ شرائط لکھوا کر صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ دل کے ساتھ، پریشان دل کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس صورت میں تسلی دی جا رہی ہے۔
انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا اللہ کی، و مبشرا و نذیرا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ خوشخبری دی کہ نہیں دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے میرے بندوں کو خبر دے دیں میں بخشنے والا اور میں رحم کرنے والا۔ خوشخبری ہے کہ نہیں ہے؟ اور ڈرانے والا، آپ نے کہا نہیں اے فاطمہ جو دنیا میں تم نے مجھ سے مال لینا ہے لے لو، میں قیامت والے دن تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اپنی بیٹی کو بھی ڈرایا کہ نہیں ڈرایا؟ آپ کو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گواہی دینے والا اللہ کی اور دین اسلام کی گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ حق بات کرتے ہیں، حق بات کے علاوہ آپ کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ آگے بات کلیئر ہوگی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا تھا نا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب صحابہ کرام بھی سوچ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کے بھی دل میں یہ بات آ رہی ہے۔ تو اللہ نے یہ بات آگے کلیئر کی کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر، ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ان مسلمانوں کا کام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئیں کہ میرا نبی حق بات کرتا ہے، میرے نبی کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ سچی بات نکلتی ہے، میرا نبی جو بات کرتا ہے وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تمہارا کام یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل میں ذرا سا بھی کوئی برا گمان نہ لے آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنی ہے۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ، سورۃ محمد میں پڑھا تھا، اے ایمان والو اللہ کی مدد کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور پھر کیا؟ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُم، تمہارے قدموں کو وہ جمائے گا۔ نیکی کرنا نا تسلسل کے ساتھ مشکل ہوتا ہے۔ ایک دن ہمارا ایمان بڑا چڑھا ہوا ہے اوپر، بڑا مضبوط ہے اور ہمارے پاس ٹائم بھی ہے اور ہم فارغ بھی ہیں، ہم بڑے صدقہ خیرات اور ہم بڑے نوافل اور ہم فرائض ادا کریں، لیکن اگلے دن ہم ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان کم اور مہمان آئے ہوئے اور گیسٹ آئے ہوئے اور لوگ ہلہ گلہ میں مصروف ہیں، ہمارا ایمانی لیول کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیا؟ ان نیکیوں پر تمہیں ٹھہرائے رکھے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تو اس یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تو اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہو، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ کومنٹس پاس نہیں کرنے ہیں اللہ کے رسول پر۔ انہوں نے تو خواب دیکھا تھا، انہوں نے تو ہمیں بتایا تھا، عمرہ تو ہم نے کیا نہیں۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کی مدد کرو۔ مدد کیسے کرنا ہے؟ ایمان لانے کے بعد اس کے دین کو سیکھنا ہے، اس کے دین کو پھیلانا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد صبح شام کے اذکار فرائض تم نے عملی پہلو بن کے دکھانا ہے۔ تمہارا کام کمنٹس پاس کرنا نہیں، اللہ کے رسول کو جج کرنا تمہارا مقصد نہیں ہے۔ تم ایمان لائے ہو کہ میرے نبی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ وَتُعَزِّرُوا وَتُوَقِّرُوا، تمہارا کام ان کی تعظیم کرنا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد محبت اور عقیدت میں یہ نہیں کرنا کہ بس بیٹھ گئے۔ محبت اور عقیدت یہ ہے کہ اس کے دین کو سیکھیں، اگر اللہ کے رسول سے محبت ہے ان کے دین کی تبلیغ کریں، اشاعت کریں، بتائیں، اس کو اہمیت دیں، اس کو ویلیو دیں۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر تمہارا اگلا کام کیا ہے؟ تم اللہ کی صبح اور شام تسبیح بیان کرو، ٹھیک ہے؟ ایمان کے حوالے سے یعنی اللہ کے رسول کی مدد، دین سیکھنا اور اس کی تعظیم کرنا، اور پھر صبح شام کے اذکار بھی کرنا، یہ ایمان لانے کے بعد صحابہ کرام پر بھی فرض تھا اور ہم مسلمانوں پر بھی فرض ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک وہ لوگ
اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے، انما یبایعون اللہ، وہ آپ سے بیعت جو کر رہے تھے اصل میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ یعنی یہ جو بیعت رضوان ہے، بیعت کیا ہے؟ اصل میں ایک معاہدہ ہوتا ہے، قول و اقرار ہوتا ہے، بات کو پکا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک درخت کے نیچے تمام صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت کی تھی، اس کو کہتے ہیں ایسی بیعت جو اللہ کی رضا کے خاطر کی گئی، بیعت رضوان، اور کوئی مقصد نہیں اور کوئی ذاتی غرض نہیں تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، ٹھیک ہے نا، عثمان کو ہم نے بھیجا تھا، وہ ہمارے کہنے پر گئے تھے۔ اگر قریش مکہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیا تو ہم سب کے سب بدلہ لے کر جائیں گے۔ اس بات پر جو انہوں نے بیعت کی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ بیعت اللہ سے کر رہے تھے، وہ قول و اقرار، وہ معاہدہ، وہ کس سے کر رہے تھے؟ وہ اللہ سے کر رہے تھے۔ بیعت کرنا جائز ہے۔ اب بھی ہم سنتے ہیں نا کہ انہوں نے فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے نا، خواتین نے بھی فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ نے سنی کبھی یہ بات؟ انہوں نے اس بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، اور چونکہ انہوں نے ان کے کہیں نا کہ اچھا آپ یوں کر لیں بھئی قرآن پاک پڑھیں یا حدیث پڑھیں، وہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے ان بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہوئے، اب وہ مزید اور کچھ نہیں پڑھتے، وہ وہی سنتے ہیں، وہی پڑھتے ہیں جو وہ بتاتے ہیں، وہ مرید بن جاتے ہیں ان کے، ہے نا۔ تو بیعت جائز ہے، ٹھیک ہے نا، بیعت سنت ہے، لیکن بیعت تب تک رہے گی جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات کریں گے۔ جب وہ نافرمانی کی بات کر لیں گے، جب وہ اپنی ذات کی بات کریں گے، تب وہ بیعت ہم ختم کر دیں گے، تب وہ بیعت نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کے رسول کی نافرمانی میں کسی قسم کی کوئی بیعت ہو، کوئی بھی کرے، وہ جائز نہیں ہے۔ ویسے بیعت جائز ہے، ویسے بیعت سنت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی میں بیعت جائز نہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی جو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر، یعنی حضرت عمر کا ہاتھ نیچے تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، اور پھر اس کے بعد ہر صحابہ آتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے۔ تو یہ جو 1400 صحابہ نے بیعت کی، اللہ نے کہا ان سب ہاتھوں کے اوپر اللہ کا بھی ہاتھ تھا، اللہ نے اس کو اتنا پسند کیا۔ اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خواتین کے ساتھ بیعت کی ہے، لیکن آپ نے کبھی کسی خاتون کا ہاتھ پکڑ کے اس بیعت نہیں کی۔ ہمارے تو یہ جو بزرگ بیعت کرتے ہیں، اور وہ جو خواتین کہتی ہیں ہم نے بیعت کی ہے، تو وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بیعت کر رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، بہرحال جائز نہیں ہے کسی بھی، وہ اس طرح کرواتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ جو ان کا ہوتا ہے نا رومال وغیرہ ہوتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے جو سر پر، وہ اپنے سر پر باندھتے ہیں، وہ اسی کا پلو دیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بھی کپڑا پکڑ کر یہ بیعت کرنا جائز ہے، لیکن اس طرح کرواتے ہیں، ہاں کوئی چیز پکڑ لیں، ٹھیک ہے نا، کسی بھی چیز کو پکڑ لیں، ایسا پکڑنا جائز ہے، لیکن کسی بھی عورت کا ہاتھ کسی مرد سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ کر کہ ہم تو دین پر بیعت کرنے لگے ہیں، اور جو وہ چومتے ہیں، ہاں یہ بھی غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ بیعت کی، آپ نے بات چیت سے بیعت کی، اور خواتین دور ہوتی تھیں، آپ نے اس طرح بیعت کی کہ وہ زنا نہیں کریں گی، ٹھیک ہے نا، شرک نہیں کریں گی، چند باتوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ بھی بیعت کی۔ بیعت جائز ہے، لیکن اس صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور خواتین ہاتھ ٹچ نہیں کریں گی، اس صورت میں جو ہے بیعت جائز ہے۔ چومنا تو پھر دور کی بات ہو گئی، مطلب مرد چوم سکتے ہیں، وہ بھی نہیں، مرد آپس میں بیعت کرنے پر جی، مرد مردوں ویسے محبت میں کبھی انسان چوم لے، جیسے ہاں چوم لے کبھی محبت میں، لیکن اس کو مستقل طریقہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ جو یہ بات کریں ہمارے، مرد ان کو ہاتھ دیتے ہیں، وہ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں، عورت کو وہ اس طرح کرتے ہیں بیعت، اس طرح
होते होंगे जो करते होंगे, हमें तो नहीं पता। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात कही है कि जमात के साथ, किसी भी जमात के साथ जुड़े रहो। आपने कहा जमात के साथ जुड़े रहने में शैतान हमले नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, क्योंकि भेड़िया जिस तरह जो भेड़िया रेवड़ से अलग हो जाता है, ठीक है ना, उस पर हमला होने के चांस ज़्यादा हैं। इसी तरह कोई भी अगर इंसान किसी भी मुसलमानों की जमात से अलग हो जाए और वो कहे मैं दीन पर रहूँगा, तो आपने फरमाया शैतान उस पर हमले कर सकता है। वो शैतान की उकसाहटों का, शैतान के वसवसों से का शिकार हो सकता है। तो लिहाजा जमात के साथ मिलकर शामिल, जमात के साथ शामिल होना चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी भी जो है जिसके साथ बैत कर रहे हैं, औरत तो टच नहीं कर सकती, लेकिन मर्द चूम सकते हैं मोहब्बत में, अकीदत में। लेकिन शर्त यह है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी ना हो। अकीदत वाली ऐसी बात न हो कि किसी शख्सियत के साथ हम ना जुड़ रहे हों, उस शख्सियत की मोहब्बत हमारे दिल में आ जाए। मोहब्बत किसकी आनी है, तरीका किसका हमारे दिल में रहना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल का। शख्सियत परस्ती नहीं कि उस शख्सियत को हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा बढ़ा दें, ऐसा काम नहीं करना। अगर ऐसा काम नहीं है तो फिर बैत करना जायज़ है। बाद लोगों के जहन में ये बात होती है ना कि हम ये रहनुमाई करेंगे, इस बात पर वो बैत कर लेते हैं, तो बैत करना जायज़ है। यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम, उनके हाथों के ऊपर अल्लाह का हाथ है। फमन नकस फ़इन्नमा यनकुसु अला नफ्सी, तो अब जो कोई उसको तोड़ेगा तो उसका तोड़ने का वबाल उसके ऊपर ही होगा। वमन औफ़ा बिमा आहद अलैहिल्लाह फसयुतीहि अजरन अज़ीमा, यानी कोई भी अहद अगर कोई तोड़ता है तो उसका वबाल किस पर होता है, उसी पर ही होता है जो अहद तोड़ता है। और जो कोई पूरा करता है उस अहद को, तो वो अल्लाह से पूरा कर रहा है अहद। फसयूतीही अजरन अज़ीमा, अल्लाह उसे अजर अज़ीम ज़रूर अता करेंगे। अच्छा, यहाँ तक बैत रिज़वान की बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अच्छा, ये जो दरख्त था, जिस दरख्त के नीचे इन्होंने बैत की थी, इस दरख्त के बारे में आता है, ये शायद आगे तज़किरा आएगा। अच्छा, इसके बारे में आता है कि जिस दरख्त के नीचे इन्होंने बैत रिज़वान की थी, तो कुछ सहाबा जो हैं वो जाकर उस दरख्त के नीचे जाकर नमाज़ पढ़ने लग गए कि ये दरख्त जो है इसका तज़किरा कुरान मजीद में है, ये बड़ा अहम दरख्त है, जैसे ख़ास निशानी इंसान कर लेता है मखसूस। तो हज़रत उमर के दौर में हज़रत उमर ने उस दरख्त को भी कटवा दिया था ताकि कोई निशानी रहे ही ना। फिर उनके बारे में आता है सहाबा कराम के बारे में कि वो उसके बाद जब दोबारा उम्रा करने के लिए गए तो वो सहाबा आपस में पूछ रहे थे वो कौन सा दरख्त था जहाँ हमने जो है बैत रिज़वान की थी। तो इस्लाम इस बात को पसंद नहीं करता किसी ख़ास जगह को, किसी ख़ास चीज़ के साथ हम अकीदत के साथ जुड़ जाएं और उसकी पहचान रखें। हम अल्लाह से दूर हो जाएं और हम उस चीज़ के साथ जुड़ जाएं। तो वो दरख्त भी हज़रत उमर ने कटवा दिया था कि वो तो एक वाक़या हुआ था दरख्त के नीचे। अच्छा, यहाँ ये बात ख़त्म हो गई। अब आगे अल्लाह ताला तज़किरा कर रहे हैं, सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल आराब, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन करीब आपसे कहेंगे वो लोग जो पीछे रह जाने वाले थे, मिनल आराब, देहातियों में से। आराब कहते हैं बदू लोग, यानी जो पीछे तनकीद कर रहे थे, नुक्ता चीनी कर रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे कि ये जो कुछ सर फिर एहराम बांध के चले गए ना, अब देखते हैं मुशरिकीन मक्का ने अब इनका क्या हाल किया होगा। अच्छा, और वो फिर जब आकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आकर ये सूरत फ़तह पढ़कर सुनाई, वो कहने लगे ये कैसी फ़तह है, तुम उनसे शराइत तय करके आ गए हो कि भाई अगले साल आकर उम्रा करेंगे, ये कोई फ़तह है। मुनाफिकीन बातें कर रहे हैं, पीछे जो रह गए थे वो सहाबा कराम को कह रहे थे कि ये क्या तुम इस तरह की बातें कर रहे हो कि ये फ़तह मुबीन है। अब सहाबा कराम भी कुछ शर्मिंदा हो रहे हैं। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सयक़ूलु लकल मुख़ल्लफ़ून मिनल आराब, अन करीब आपके पास आएंगे वो लोग जो पीछे रह गए थे देहातियों में से। शगलतना अम्वालुना व अहलुना फस्तग़फ़िर लना, अब पीछे रह गए थे, अब आएंगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बहाने बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो फ़तह मुबीन है, अल्लाह ने कह दिया। ये जो शराइत तय करके आ रहे हैं, इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, हमने तो इनको फ़तह मुबीन दिए, और वो फिर भी बातें कर रहे थे कि ये कैसी फ़तह है,
تم لوگ گئے نہیں آگے، تم لوگوں کی تو یہ شکست ہے، احرام باندھے باندھے ویسے کھول کر آ گئے ہو، طواف تم لوگوں نے کیا نہیں، اللہ کا گھر دیکھا نہیں۔ ہمارے میں سے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو جاتے ہیں حج عمرہ کرنے کے لیے، ان کی کوشش کیا ہوتی ہے، دھکے دیں، بھاگیں، حجر اسود کو بوسہ دے دیں، اور حجر اسود کو بوسہ دینا بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ کیا سمجھتے ہیں، وہ بیت اللہ کا وہ جو ایک جگہ بنی ہوئی اس کو کیا کہتے ہیں مطاف میں، حتیم، اس کے اندر نماز پڑھ لیں، کچلیں کسی کو، دھکے دیں، جسم ٹچ ہو جائے عورتوں کا، تو کیا سمجھتے ہیں نیکی یہی ہے۔ بیت اللہ کے غلاف کو ہاتھ لگا دیں، کچھ تو عورتیں اس میں سے کچھ تاگے نکال رہی ہوتی ہیں، اچھا، اور وہ جو جگہ ہے روض الجنہ، وہاں پر عورتیں بھاگتی بھی جا رہی ہوتی ہیں، جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ چلے بھئی اب آ جائیں، بھاگتی بھی جاتی ہیں، اور پھر وہاں جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ، ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ہم پہنچ گئے۔ اب کہیں پرچیاں لگا رہی ہیں، یہاں سے لے کر جاتی ہیں پرچیاں جس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھوائی ہوئی ہوتی ہیں، درخواستیں کہ اللہ کے رسول تک ہم نے پہنچا دی، اور پھر بھاگتی ہوئی واپس جا رہی ہوتی ہیں، لیکن کیا وہ اس کو نیکی سمجھتی ہیں، اپنے جذبے، اپنے شوق۔ اسی طرح منافقین نے بھی بڑی بات ہے، اللہ کے گھر تو گئے نہیں، طواف تو کیا نہیں، عمرہ تو کیا نہیں، یہ کیسی ان کی فتح ہے؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو پیچھے رہ گئے نا منافقین، شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، آئیں گے آپ کے پاس جب آپ ان کو فتح مبین بتائیں گے نا، یہ صلح حدیبیہ اصل میں ہماری فتح مبین ہے، اب آپ کے پاس آئیں گے بہانے بناتے ہوئے۔ ساتھ نہیں گئے تھے نا، 1400 صحابہ گئے تھے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نہیں تھا ساتھ جانا، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ چلو، اور جو لوگ جا بھی سکتے تھے انہوں نے کیا بہانے بنائے، ہمیں ہمارے مالوں نے، ہمارے اہل و عیال نے مشغول رکھا، گھر بھی تو دیکھنا تھا، بال بچے بھی تو دیکھنے تھے، ہماری مصروفیات تھی، ہماری فصل کاٹنی تھی، ہمارا بزنس تھا۔ اے اللہ کے رسول، اب آپ کے پاس بہانے بناتے ہوئے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو بیت رضوان میں خوشخبری دے دی تھی نا، کہ جنت کی خوشخبری، اللہ نے آپ کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، ان کو اللہ نے خوشخبری دے دی۔ اب جو صحابہ پیچھے رہ گئے، جو منافقین پیچھے رہ گئے، وہ آئے یہ باتیں عذر بہانے کرتے ہوئے، شغلتنا اموالنا واہلونا فاستغفر لنا، یہ منافقین کا ٹولہ تھا جو ہر وقت نیکی کے کام میں پیچھے رہتا تھا، کوئی نہ کوئی عذر بہانہ آ کر بنا دیتے تھے، اللہ کے رسول سن لیا کرتے تھے، کیونکہ دلوں کا معاملہ، حساب کتاب کا معاملہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ تو کہنے لگے شغلتنا اموالنا واہلونا، ہم آپ کے ساتھ چلتے، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم گھر میں مصروف تھے، ہمارا بزنس تھا، تو لہذا آپ کو تو جنت کی خوشخبری مل گئی ہے، اے اللہ کے رسول فاستغفر لنا، ہمارے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، جو اپنے منہ سے عذر بہانے کر رہے ہیں نا، اصل میں اللہ کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں اور بات ہے، اچھا ہے ہم نہیں گئے، ہم نے تکلیف نہیں اٹھائی، ہم نے مشقت نہیں اٹھائی، یہ ایویں اتنی تکلیف اٹھا کر آئے ہیں، سعادت تو ملی نہیں عمرے کی، ہم شکر ہے اچھا گھر میں رہ گئے۔ باقی جو پیچھے رہے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری مل گئی، اللہ کے رسول سے اپنی بخشش کروا دیں گے، ہم بھی بخشے جائیں گے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے منہ سے جو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے دلوں میں وہ بات نہیں ہے، مصروفیت گھر کی نہیں تھی، مال کی نہیں تھی، اہل و عیال کی نہیں تھی، اصل میں یہ اپنی جان بچانا چاہ رہے تھے، اصل میں یہ تکلیف مشقت نہیں اٹھانا چاہ رہے تھے، اصل میں ان کے دل میں مال اور گھر کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، جو یہ عذر بہانے کر رہے ہیں اصل معاملہ ایسا نہیں ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے کون ہے جو اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفع، اگر وہ ارادہ کر لے اللہ کی طرف سے تمہیں نقصان کا یا نفع پہنچانے کا، اللہ ارادہ کر دے، کون ہے جو تمہیں نقصان سے بچا سکتا ہے، جو تمہیں نفع دے سکتا ہے؟ اللہ کی ذات ہے جو ہمیں نقصان سے بچا سکتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں نفع دے سکتی ہے، جو صحابہ کرام اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلے گئے تھے، وہ اللہ کی ذات نفع نقصان کے مالک ہے۔ یہ جو اتنی سمجھداری کر کے پیچھے بیٹھ گئے نا،
انہوں نے نافرمانی کی اللہ اور اس کے رسول کی، انہوں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ بلکان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ ان سے کہیے تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اصل میں اللہ کو پتہ ہے جو تمہارے دلوں میں بات ہے۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلیہم ابدا، بلکہ تم لوگوں نے تو یہ گمان کر رکھا تھا، یہ سوچا ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ ان کو تو ایسے آثار نظر آ رہے تھے، اب یہ کبھی نہیں لوٹ کر آئیں گے۔ مشرکین مکہ ان کا تکہ بوٹی کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ وہ تو جب جنگ پہ بھی آئے تھے تو تب بھی ختم کرنے کو تیار تھے، اب جب یہ کچھ بھی نہیں لے کر گئے وہ آرام سے انہیں عمرہ کرنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں عمرہ کرنے دیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی تھی اور تم نے بہت برا گمان کر لیا تھا۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ رکھے تو ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یعنی جو اللہ کہے اور جو اس کے رسول کہیں، ہمیں بات سمجھ آئے یا نہ آئے، مومن کو وہ بات فوراً ماننی چاہیے۔ اور اگر وہ نہیں مانتے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نہیں مانتا اللہ اور اس کے رسول کی بات، اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ہم نے ایسے لوگوں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ ہمارا تو ایسا امتحان ہی نہیں ہوا، ہمیں تو آرام سے دین اسلام مل گیا کہ ہمارے گھر کے مرد جاتے اور ہم بھی برے گمان کرتے، لو چلے گئے ہمیں چھوڑ کر، ان کو ذمہ داری کا خیال نہیں ہے نا۔ ایسا بونگا نہیں بننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کہیں اور فوراً کسی بات کو سمجھے نہیں اور چل پڑیں۔ ہمارا اللہ نے ایسا امتحان لیا نہیں۔ اللہ کہہ رہے جو منافق پیچھے رہ گئے باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی اگلی آیت پھر آ رہی ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں نہیں پتا آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے؟ تم نے اپنے گھر پیارے کیے، تم نے اپنے اہل و عیال کو پیارا کیا، تم نے اپنا بزنس کو پیارا کیا، تمہیں نہیں پتا اللہ کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا اور عذاب دے دے گا جس کو چاہے گا۔ یعنی بخشش مانگیں گے تو اللہ معاف بھی کر دے گا، اپنے اعمالوں کی اصلاح کر دیں گے تو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کی مرضی جو بخشش مانگے اس کو معاف کر دے، اور جو بخشش نہ مانگے اللہ کی مرضی اس کو سزا دے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ خوب بخشنے والا اور خوب رحم کرنے والا ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ، دیکھیں اللہ کیسا نقشہ کھینچ رہے ہیں پیچھے والے لوگوں کا، اب اگلے اور لوگ۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، اے مسلمانوں ان قریب یہ پیچھے رہنے والے لوگ کہیں گے تم سے جب تم لوگ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے، لِتَأْخُذُوهَا ہمیں بھی ساتھ لے چلو، ضرورنا نتبعکم اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اجازت دیں ہم آپ کے ساتھ چلیں۔ اب یہ راستے میں ایک اور خوشخبری دی جا رہی ہے کہ ایسا ہوگا جو پیچھے رہ گئے ہیں تمہیں تو فتوحات ملیں گی، اب اللہ تمہیں مال غنیمت دے گا۔ یہ مشکل مرحلہ تھا اس وقت آنا، 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ اسباب، کوئی حالات نظر نہیں آ رہے، مشرکین مکہ جو دشمن ہیں پکے ان کے ساتھ آ کر یہ بات طے کرنے کہ ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ یہ مرحلہ تو مشکل تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اب جب تم واپس جاؤ گے تمہیں مال غنیمت ملے گا۔ یہ خوشخبری دی گئی کہ خیبر فتح ہوگا اور تم کو بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا۔ ٹھیک ہے، جب مال غنیمت بہت زیادہ ملنے کے آثار ہوں گے اس وقت یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے نا اس وقت کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ اس وقت انہیں نظر آ رہا ہوگا کہ یہودیوں کے ساتھ اب جا کر جو مقابلہ کرنا ہے آسانی سے یہودی نکل جائیں گے اور مسلمانوں کے ہاتھوں خیبر فتح ہوگا، مال غنیمت، درخت، ٹھیک ہے نا، پھل، باغات، بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیچھے رہ گئے اس وقت آپ سے کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ ضرورنا نتبعکم ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم آپ کے ساتھ چلیں۔
یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں. ٹھیک ہے، یعنی ان حالات میں کہ منافقین جب مشکل حالات میں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی تھی، تو ان کے دلوں میں جو مال کی محبت ہے، اس مال کی محبت میں اللہ کے رسول اس وقت ساتھ چلنے کو تیار ہوں گے. آسان حالات ہیں، کوئی قربانی نہیں دینی اور فائدہ ہے، مال آئے گا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، منافق کو تو مال کی محبت اس کے دل میں بیٹھی ہوتی ہے. جب مال آنا ہوتا ہے، کوئی بھی دنیاوی فائدہ ہو. اب دیکھیں، جب بھی اذان ہوتی ہے، کوئی بھی ہم مسلمانوں میں سے بزنس بند نہیں کرتے. ان کو لگتا ہے یہ تو نقصان ہے اس وقت بزنس بند کرنا، ہے نا. اب رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں، سب کے ایمان زیادہ ہوئے ہوتے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس وقت مساجد بھر جاتی ہیں. اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، جیسے آخری عشرہ شروع ہوتا ہے، مساجد خالی. اس وقت ان کو نظر آتا ہے کہ اب رات کو بھی بزنس ہے، رات کو بھی عید کی شاپنگ ہے اور دن میں بھی، لہذا مساجد خالی. اور شیطان تسلی لے لیتا ہے، بڑی نیکیاں کر لیں، بڑے روزے رکھ لیے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ پیچھے جائیں گے تو یہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے پھر آپ سے اجازت لیں گے کہ ہم اب آپ کے ساتھ چلیں. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل. آپ ان سے کہیے ہرگز نہیں اب ہمارے ساتھ چلو گے. اللہ نے ان منافقین کا چلنا بند کر دیا، روک دیا کہ اب آپ کے ساتھ یہ نہیں جائیں گے. جنگی کسی بھی مارکے میں اللہ نے روک دیا. قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل. اسی طرح کل اللہ فرما چکا ہے، یہ 1400 صحابہ جو آپ کے ساتھ اس مشکل حالات میں کھڑے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ چلے، انہوں نے آپ کی بات مانی، بیت الرضوان کی، عمرہ کیے بغیر واپس آئے، ایمان کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ انہوں نے قربانیاں دیں. یہی لوگ اب آپ کے ساتھ جائیں گے. جو منافق پیچھے رہ گئے تھے، جن کے دل میں مال کی محبت تھی، اپنے گھر کی محبت تھی، اپنے اہل و عیال کی محبت تھی، اب یہ آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے. اللہ نے سختی سے حکم دے دیا. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اللہ کا کلام اب تبدیل نہیں ہوگا. یہ تو چاہیں گے، کچھ نہیں ہوتا، عذر بہانے، ایسے نہیں تو ایسے نہیں، اب نرمی نہیں کرنی. قل لن تتبعونا کذالکم قال اللہ من قبل. آپ ان سے کہیے تم ہرگز نہیں ہمارے ساتھ جاؤ گے، یہ بات اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے. فسیقولون بل تحسدوننا. یہ منافق پھر بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے، کہیں گے اب آپ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں، اس حسد کے بنا پر ہمیں ساتھ نہیں لے جا رہے. ہم بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ چلے جائیں تو تمہیں جو مال غنیمت مل رہا ہے ہمیں نہ مل جائے. تمہارے دل میں یہ بات ہے. اللہ نے وہ عکاسی پوری کر دی. یہ کمنٹس دیں گے، باتیں کریں گے تم پر، ایسی بات نہیں. یہ حالات اللہ پہلے راستے میں سب حالات بتا رہے ہیں، پہلے خوشخبریاں اللہ دے رہا ہے، پہلے ان صحابہ کرام کو اللہ تسلیاں دے رہا ہے. ایسا ہوگا، تم لوگ جب واپس جاؤ گے یہ بات یہ کہیں گے اچھا اب اگلی جنگ میں ہم ساتھ چلتے ہیں. آپ نے اب ساتھ لے کر نہیں جانا. جب مشکل معاملے میں یہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے تھے، تو جب مال کا فائدہ ہونا ہوگا اس وقت بھی آپ نے ان کو ساتھ نہیں لے کر جانا. بلکہ یہ آپ پر کمنٹس کریں گے بل تحسدوننا بل کانوا لا یفقهون الا قلیلا. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ لوگ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں ہی ہماری کامیابی ہے. چاہے سمجھ آئے یا نہ آئے، اللہ حالات ایسے بنا دیتا ہے کہ جس میں ہمارے لیے کامیابی ہوتی ہے، جس میں ہمارے لیے نفع ہی نفع ہوتا ہے. لیکن انسان کو اس وقت سمجھ آتی ہی نہیں. ہم کہتے ہیں ہم کیوں سچ بولیں، لو ہم ساری حقیقت کھول کے بتا دیں، وہ تو پھر رشتہ کریں گے ہی نہیں. اور جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے تھوڑا بہت بزنس چلانے کے لیے، پھر بزنس تو چلے گا ہی نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں برکت ہے، ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. بظاہر نظر آئے اس وقت آئے یا نہ آئے، لیکن اینڈ کے لحاظ سے بہتر ہوتا ہے. اور پھر اب کیا بات ہے، قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلونہم او یسلمون. ان بدوؤں میں سے بھی جو پیچھے رہ گئے ہیں آپ ان سے کہہ دیجئے. اچھا بہت شور مچاتے تھے یہ منافق نا، ہمیں بھی بڑا شوق تھا، ہے نا. اب یہ کیا بات ہوئی کہ اب ہم آپ کے ساتھ جنگ پہ نہیں جائیں گے. اب کیا یہی جائیں گے 1400 صحابہ؟ ہمارے بھی بڑا ایمان ہے، ہمارا بھی بڑا شوق ہے، ہمارے بھی بڑے جذبے ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول کی بات ماننا چاہتے ہیں. بڑی آ کر باتیں کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور صحابہ کرام سے بھی، یہ باتیں بہت کرتے تھے. اللہ نے آیات اتار دی. اچھا یہ بات ہے،
یہ اعرابی لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے بڑے آ کر باتیں کرتے ہیں، آپ ان سے کہیے ستدعون الی قوم اولی باس، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا، تم خیبر کی جنگ فتح پر نہیں جاؤ گے، جب خیبر کا مال فتح کرنے یعنی خیبر سے یہودیوں کو نکالنا، اس میں تم شامل نہیں ہوگے۔ ستدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم ایسے قوم کے مقابلے میں، اولی باس شدید جو بہت طاقتور ہے، تو قاتلونہم او یسلمون تم ان سے لڑائی کرو گے اور پھر تمہیں ان سے مقابلہ کروایا جائے گا، قتال کروایا جائے گا، او یسلمون یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے۔ اب اگلی پیشین گوئی کر دی، بتا دیا کہ اچھا یہ جو تھی یہ صلح حدیبیہ ہوئی، یہ مشرکین مکہ کے ساتھ ہوئی، کفار کے ساتھ ہوئی، باقی اور یہود و نصارہ تو تھے، ٹھیک ہے نا، باقی اور سلطنتیں تھیں، سلطنت روم اور سلطنت ایران یہ تھیں جن پر عیسائیوں کا، یہودیوں کا قبضہ تھا۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچھا ایسا ہوگا، ایک اور موقع ملے گا۔ جنگ تبوک ہوئی تھی جس میں کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہودی، نصارہ، عیسائی سب مل کر آئے تھے صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ جنگ تبوک کون سے سال میں ہوئی ہے؟ یہ تو 6 ہجری کے واقعہ ہے نا، صلح حدیبیہ۔ میرے خیال میں جنگ تبوک 7 یا 8 ہجری میں شاید ہوئی۔ تو ان کو یہ پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ اچھا تم بڑے اٹھتے ہو نا کہ بڑا اصرار کرتے ہو، ہم نے بھی جانا تھا، ہم نے بھی جانا تھا، ہمیں ساتھ لے کر چلو۔ اچھا خیبر فتح ہوا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے صلح حدیبیہ سے 3 ماہ بعد، وہ 3 ماہ بعد تو صحابہ کرام گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہ پہلے پیشین گوئی کی گئی کہ تم ٹھہرو، تمہیں بڑا ابال اٹھ رہا ہے کہ ہم نے بھی جانا ہے، ہمیں بھی ساتھ لے کر جاؤ، ایک جنگ ہوگی جس میں سب کے سب آئیں گے، سخت جنگجو قوموں کے ساتھ تم نے جنگ کرنی ہوگی، ان کے ساتھ مقابلہ ہوگا، پھر تم نکلنا۔ پھر بھی یہ منافق نہیں نکلے تھے، یہ ہم سورۃ توبہ میں بڑے ڈیٹیل سے پڑھ کر آئے۔ پھر بھی انہوں نے کہا ہمارے گھر خالی ہیں، ہماری فصلیں تیار ہیں، ہمارا بزنس ہے، گرمی بہت ہے، کیسے نکلیں؟ تب بھی نہیں نکلے تھے، اتنی سختی کے باوجود پھر بھی نہیں نکلے۔ منافق بہت عذر بہانے بنا لیتے ہیں نیکی کے کام میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے میں۔ یہ بہانہ معاشرہ کیا کہے گا، گھر والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میری کوئی عمر ہے ایسا کام میں کروں؟ یہ منافقوں کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں، اور مومن تو تیار ہے ہر حال میں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ جب آپ پر ایمان لے آئے، جب آپ کے رسول پر ایمان لے آئے، جب فرشتوں پر ایمان لے آئے، جب جنت دوزخ کو بن دیکھے ایمان لے آئے، تو یہ بات ماننا کوئی مشکل ہے؟ آپ اتنے انعامات جب اگلی دنیا میں ہمیں دیں گے، تو کیا اس دنیا میں آپ ہمیں ذلیل و رسوا رون دیں گے، رندوا دیں گے ان دشمنوں سے؟ نہیں، آج اب بھی ہم آپ کی بات مانیں گے تو آپ مدد ضرور کریں گے۔ یہ مومن کا عقیدہ اور ایمان ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے میں دیکھا ہے کہ کالج میں، یونیورسٹی ہے نا؟ میں دیکھتے ہیں کہ لوگ پیپر ہے کیسے کریں گے۔ جی، تو یہ باتیں منافقہ کے منہ سے باتیں نکلتی ہیں نا، ہے نا؟ بقرہ عید آ گئی، ہر فضول خرچی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا کریں، قربانی ہم پر فرض ہے، کریں کہ نہ کریں، حصہ ڈال دیں کہ نہ ڈالیں؟ یہ منافقوں کو منہ سے باتیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ کیا کریں، بیٹیوں کے جہیز بنانا ہے، شادی کرنی ہے، ان کے بڑے خرچے ہیں، حج کیسے کر سکتے ہیں؟ عمرہ پہ دل تو بڑا چاہتا ہے، کیا وہ ہاتھوں سے چوڑیاں اتار دیں سونے کی، انگوٹھیاں اتار دیں، آپ کوئی لازمی تھوڑی ہے، لیکن کیا وہ ان کے منہ سے یہ باتیں نکل رہی ہوتی ہیں؟ یہ تو دل کے سودے ہوتے ہیں، یہ تو اللہ پر ایمان کی بات ہے کہ جب اللہ کے لیے قربانی دیں گے، جب اللہ کی بات مانیں گے، اللہ پھر علیم بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے، اللہ خبیر بھی ہے، اللہ قدیر بھی ہے، سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ کہہ رہے پیشین گوئی اللہ نے، اچھا پھر تم چلے جانا، بڑے تم میں یہ ہو رہا ہے کہ ہم بھی بڑے، یعنی اچھا منافق نا منہ سے بڑی اچھی باتیں کرتا ہوتا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ منافقوں کو سردار کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ نے فرمایا اس منافقون کی صورت کے شروع میں، عبداللہ بن ابی سلول جو تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرنے لگتے صحابہ کرام سے، کھڑے ہو کر کہتا لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات توجہ سے سننی ہے، اور دل میں کیا ہوتا تھا،
پوری باتیں سنوں اور جا کر میٹنگ کروں گا، لو آج اور پسروڑی ڈال دی، لو آج نئی بات کر دی. لوگ کیا کسی بات کی پرواہ ہی نہ کریں. اللہ نے کہا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق آپ کے سامنے کھڑے ہو کر قسمیں کھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. جب فرما برداری کی بات آتی ہے تب یہ نہیں بات مانتے. اور اللہ خوب جانتا ہے، واللہ یعلم انک لرسول. اللہ کہتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں. تو لہذا ان کو کہا کہ اچھا تمہارا جانے کو دل چاہتا ہے، ستدعون الی قوم اولی باس شدید، تمہیں بلایا جائے گا اس وقت جب مقابلہ ہوگا ایک سخت جنگجو قوم سے، تو قاتلونہم او یسلمون، تم ان سے قتال کرنا، او یسلمون، یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا. ٹھیک ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کر لو گے پھر دوبارہ موقع، کیونکہ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کے پاس موقع ہوتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لیں، اللہ کے ناراضگی سے بچا لیں. اللہ کہہ رہا ہے پھر جس نے اطاعت کر لی اس کو اللہ خوب اجر عطا کرے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ، لیکن اگر پھر بھی تم نے پیٹھ پھیر لی، پھر بھی تم نے نافرمانی کی، کما تولیتم من قبل، جیسے کہ تم نے پہلے پیٹھ پھیری تھی، یعذبکم عذابا علیما، اللہ پھر تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا. اور ایسے ہی انہوں نے کیا تھا. منافقین نہیں نکلے تھے، ان کو اتنی گرمی ہے، کیسے نکلے ہم؟ جنگ تبوک ایسے موقع پر ہوئی تھی، سخت گرمی تھی، لیکن نکلے تھے صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خود کھڑے ہو کر آپ نے خندق کھودی تھی. لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج، ہاں اگر کوئی اندھا ہے اس پر کوئی تنگی نہیں. عبداللہ ابن مکتوم کے بارے میں آتا ہے، وہ نابینا تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر مشکل معاملے میں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. حتیٰ کہ عبداللہ ابن مکتوم ہر نماز مسجد میں آ کر پڑھا کرتے تھے، نابینا ہیں. اچھا تو کبھی ایسا ہوتا جنگ میں شامل نہ ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ڈیوٹی لگا کر جاتے، آپ نے اذان دینی ہے، آپ نے جماعت کروانی ہے، اور اکثر ساتھ جاتے تھے، جھنڈا لے کر کھڑے ہوتے تھے. اور علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے، یعنی اس کی بھی کوئی وہ نہیں، لازمی نہیں ہے کہ اگر کوئی لنگڑا. عمر بن جموع کے بارے میں آتا ہے، یہ صحابی لنگڑے تھے ایک ٹانگ سے. اچھا یہ دیر سے ایمان لائے تھے، بڑھاپے میں ایمان لائے تھے جب اور ان کے بیٹے پہلے ایمان لے آئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے، اے اللہ کے رسول، ایک تو پہلے میں بہت دیر سے ایمان لایا ہوں، میں نے بہت دیر کر دی ایمان لانے میں، اور میرے بیٹے اب مجھے جنگ میں ساتھ نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں آپ بوڑھے ہیں، آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ ٹانگ سے معذور ہیں، آپ جنگ میں شامل نہ ہوں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے بیٹوں سے کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، عمر بن جموع کو بھی ساتھ چلنے دو. جذبے، جب دل تیار ہو، جب جذبے ہوں، جب شوق ہو، جب اللہ کی رضا کی فکر ہو، اندھا ہیں کیا، لنگڑے ہیں کیا، تیار ہیں، جو اللہ کے رسول حکم دے دیں ہم ساتھ جانے کو تیار ہیں. لنگڑے پر بھی کوئی تنگی، کوئی حرج نہیں. ولا علی المریض حرج، اور اگر کوئی مریض ہے اس پر بھی کوئی تنگی نہیں. یہ لوگ جسمانی لحاظ سے معذور ہیں، ان پر شریعت ایسی لاگو نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ان سخت مشکل حالات میں ساتھ کھڑے ہوں، بات مانیں. ان پر کوئی تنگی نہیں. ہمارا دین بہت پیارا دین ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی معذوری ہو حالات کی، جسمانی، شریعت میں آسانی ہوتی چلی جاتی ہے. کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیں. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیں. اور لیٹ کر بھی آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے، کم از کم اشاروں سے پڑھے ضرور، ہے نا. سردی لگنے کا ڈر ہے، پھر کیا کریں، تیمم کر لیں، پڑھیں ضرور. شریعت میں آسانی ہو جاتی ہے، شریعت میں نرمی ہو جاتی ہے. اور وہ انسان جو جوان ہے، جو بہت خوبصورت ہے، بات چیت کرنے میں مینٹلی طور پر بہت صحیح ہے، سمجھدار ہے دنیاوی معاملات میں، وہ بھی یہ عذر بہانے نکال کے کھڑا ہو جائے. اور دین میں بڑی تنگی نہیں ہے، بڑی آسانی ہے. اس سے تو پوچھ ہونی ہے، اس کو اللہ نے صلاحیتیں دیں، اس پر تو اللہ نے حجت تمام کر دی. اس کو شعور ہے، کیا اسے صرف دنیا کو مینٹین کرنا ہے، اپنی آخرت اگلی زندگی کی کیا فکر نہیں کرنی. تو لہذا اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں پر کوئی تنگی نہیں اگر یہ ساتھ نہ چلیں.
لیکن اے منافقو تمہاری تو ہر بات کھل کھل کر نظر آ رہی ہے. جب اللہ کے رسول بلاتے ہیں تم کبھی کہتے ہو بیمار ہیں، کبھی کہتے ہو گھر کی پریشانی، کبھی بزنس، کبھی موسم، کبھی بچے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا، اللہ نے بات کر دی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا اور جو کوئی پیٹھ پھیر لے گا، بات نہیں مانے گا، کیا کرے خاندان والوں کو بھی تو خوش کرنا ہے، کیا کرے ناک کٹ جائے گی، ہے نا، کیا کریں لوگ کیا باتیں کریں گے. جس نے ایسی باتوں کی فکر کی وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْ جو پھر گیا اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی، جس نے اپنے خواہشات کی بات مانی، جس نے خاندان برادری کی بات مان لی، جس نے معاشرے کی بات مان لی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کتنی بڑی اللہ نے خوشخبری دی. لوگ ہمیں کیا دیتے ہیں، یقین مانے کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں نا، دوسرے سے تیسرے دن پوچھتے ہیں پتہ نہیں کب جائیں گے، ہمیں ڈسٹرب بھی کر کے رکھ دیا انہوں نے، کب تک خدمت کرتے رہیں، تھک گئے. فریج بھری ہوئی ہو، راشن رکھا ہوا ہو، ہے نا، نوکر چاکر موجود ہوں، نہیں ہم کر سکتے. وہ ہمارا رازق ہے جو ہمیں کھلا رہا ہے، ہمیں پلا رہا ہے، ہر چیز کی اس نے ذمہ داری لی ہے، ہم صرف فیل نہیں کرتے. ہمارا خالق، مالک، رازق، داتا، مشکل کشا اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ نے مسلمان کو اتنا مضبوط کیا، میری بات مانو، میں ہوں تمہاری ہر چیز کا مالک، مجھے آ کر سناؤ، کسی کو سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے ایسا نہیں کہ میں دنیا میں تمہیں کھپا دوں، صبر شکر کرتے رہو اور پھر تمہیں کچھ ملے گا نہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اللہ کہہ رہا ہے میں ایسے باغات میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لی، کسی کو بھی بڑا مان لیا، اللہ کہہ رہا ہے میں اسے دردناک عذاب دوں گا، بہت سخت سزا دوں گا. اللہ ہم سب کو بچائے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے. اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنائے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے اس درخت کے نیچے. ٹھیک ہے، اللہ صحابہ کی جرت، ان کی بہادری، ان کے ایمان، ان کی فرما برداری کا تذکرہ کر رہے ہیں. فعلم ما فی قلوبہم اللہ کہہ رہے جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا. کیا تھی؟ بہادری. اللہ کے رسول کہہ دیں گے تو کوئی بات نہیں، چلیں گے ساتھ، جان قربان کر دیں گے. اور پھر ان کا ایمان، ان کی فرما برداری، اللہ کہہ رہا ہے اللہ راضی ہو گیا ایسے مومنین سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے. اس کو میری آواز جاتی ہے نا، وہ ادھر آنے کی کوشش کرتی ہے. نہیں بس اس کو یہیں پہ رہنے دیں، اس کو آواز جاتی ہے نا تو وہ ادھر جانے کے بجائے نا ادھر آتی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے. اچھا صرف اللہ نے درخت کا تذکرہ کیا، کون سا درخت تھا، کیسا درخت تھا، ٹھیک ہے نا، ایسا درخت فضیلت والا ہوتا ہے اور ایسا درخت فضیلت والا نہیں ہوتا، اس کا اللہ نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا. ہم ہوتے تو کون سا درخت ہے ہم جائیں دیکھیں، اور کچھ نہیں تو وہاں پر اپنی جو ہے نا اپنی فرمائشیں فریادیں ہم بات کر آئیں، تعویذ لگا کر ہم آئیں، قبول ہوں گی جلدی، ہے نا. نہیں جانے دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر پہ جانے کی کوشش کی تھی، نہیں جانے دیتے. جی تو پھر ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں، اگر اس درخت کی فضیلت ہوتی تو قرآن میں تذکرہ آ جاتا. اللہ نے عام درخت کا تذکرہ کیا، بھئی وہ عمل ہوا، اصل میں اس عمل کی ویلیو ہے کہ انہوں نے بیعت کر دی، ان کا ایمان، ان کی جرت، ان کی بہادری، ان کی فرما برداری. صحابہ کرام جگہ اور چیزوں کی محبت دل میں نہیں رکھتے تھے اور پھر ان کی پوجا پاٹ نہیں شروع کر دیتے. ہم تو انہی پوجا پاٹ میں لگ جاتے ہیں. اللہ نے اس درخت کے نیچے ان صحابہ کرام کو معاف کر دیا تو ہم بھی یہاں پر جائیں.
فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ان کے دلوں پر سکینت نازل کی اور اس کے بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا کر دی۔ تو یہ اشارہ ہے، پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر خیبر کی فتح کی طرف اللہ تعالیٰ یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں۔ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس میں پھر انہیں بہت زیادہ مال غنیمت ملے گا اور وہ اس کو لیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، اے مسلمانوں اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے بہت سے مال غنیمت کا، تَأْخُذُوهَا تم ان کو لوگے، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ تو یہ فتح اس نے تمہیں فوری طور پر عطا کر دی، صلح حدیبیہ کی فتح اللہ نے یہ تو تمہیں فوری طور پر عطا کر دی ہے۔ وہ جو تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، پتہ نہیں کب مشرکین مکہ حملہ نہ کر دیں، اچھا اب پھر دوبارہ نہ جنگ کریں، 10 سال کے لیے امن۔ اچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 10 سال کا جو معاہدہ ہو گیا تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا بیٹھ گئے تھے آرام سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کو خط لکھے، دعوت و تبلیغ کا کام اور ہو گیا۔ اور وہ جو ابو جندل کے بارے میں آتا ہے نا، اچھا ایسے ابو بصیر بھی تھے ایک صحابی، وہ بھی آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے بھی ساتھ لے جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تو معاہدہ کر چکے ہیں، آپ نے ان کو بھی واپس بھیج دیا۔ ابو بصیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان رک گئے، جب وہ وہاں پر رک گئے تو اور لوگ بھی ایمان لائے تھے مکہ میں، وہ بھی ان کے ساتھ آ کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ مدینہ میں تو جا نہیں سکتے تھے، اگر چلے بھی جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس کر دیتے۔ تو اب انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا وہاں پر، ایک پوری فوج تیار ہو گئی، پورا قوم قبیلہ بن گیا یہاں پر۔ اب انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ مشرکین مکہ کا جو قافلہ گزرتا، تجارتی قافلہ، ان سے لوٹ مار والا سلسلہ کرتے، ان کو تنگ کرتے، حتیٰ کہ اتنے تنگ کرتے کہ مشرکین مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان کو اپنے پاس بلا لیں، ہم بہت تنگ آ چکے ہیں۔ اور جو ابو جندل پیچھے رہ گئے تھے، آپ کو پتہ ہے مومن اپنے منہ سے حق بات کہتا ہے، انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا وہاں پہ شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ اور تنگ ہو گئے، وہ کہنے لگے یہ کیا مسئلہ، ہم سوچے تھے کہ اچھا جان چھوٹی وہ چلے گئے ہیں، اب اس نے اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینا شروع کر دی، دین کی پہچان کروانی شروع کر دی، لوگوں کو دعوت دیتا رہتا ہے، لوگ ایمان قبول کرتے رہتے ہیں، اسلام قبول کرتے رہتے ہیں۔ وہ ابو جندل سے بھی تنگ آ گئے۔ یہ دیکھیں اللہ کی مصلحت، علیمن حکیمہ، ہمیں مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، ہم کہتے ہیں ہوا تو ہوا کیوں ایسے، یہ نقصان ہوا تو ہوا کیوں، ہم چلے جاتے، ہم نکل جاتے، ان کو خیر مل گئی ہمیں کیوں نہیں ملی۔ اللہ دور کے فائدے دیکھ رہا ہوتا ہے ہمارے لیے، وقتی نقصان ہو جائے، بہت بڑا نقصان نہ ہو، تھوڑا سا نقصان ہو، زیادہ خیر اور نفع ملے ان کو۔ ساری دنیا کی ماں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہمارا رب، ماں کیسے اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، کیا جذبے ہیں، یعنی ماں کی محبت دیکھیں تو قربان جاتا ہے انسان، خود نہیں کھا رہی اسے کھلا رہی ہے، رو رو کے اس کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے نا، اس کو نفع ملے، اس کی اچھی شادی ہو، اس کے بزنس میں اضافہ ہو، کیا دعائیں کر رہی ہے ماں۔ ایسا رشتہ دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ اس کے بچے کو کوئی کچھ کہے تو اس کا دل دکھتا ہے، مجھے کہہ رہے تھے میرے بچے کو کیوں کہا، ذرا سی میں کر لیتی ہوں، میرے بچہ بیٹھا رہے۔ اللہ نے کہا میں تمام دنیا، 70 ماؤں کی مثال نہیں ہے، 70 ماؤں کی محبت کیا ہوگی، اللہ کہہ رہے میں پوری دنیا کی ماؤں سے بڑھ کے پیار اپنے بندوں سے کرتا ہوں۔ ہم اس کی محبت کو فیل نہیں کرتے، جو ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے کوئی ماں سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اور جب بچہ کوئی ماں کو خوش کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے تو ماں فدا ہو رہی ہوتی ہے، ماں خوش ہوتی ہے، اور ذرا سے بھی کوئی بات بچہ ماں کو کوئی بھی ٹارچر دے، ماں کے لیے وہ غم بہت بڑا غم ہوتا ہے، بہت بڑا غم۔ اللہ رب العزت کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا، جتنا وہ ہم سے محبت کرتا ہے اتنا اس کو دکھ بھی ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں انتظار میں رہتا ہوں میرا بندہ کب پلٹ کے میرے پاس آئے گا۔ اور آپ نے وہ مثال دی اونٹنی کی، اونٹ کی، کہ جب وہ مالک کو ملتا ہے اونٹ،
جس کو لگ رہا ہوتا ہے، یہ مثال میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی، اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ رب العزت کو اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا رب العزت آپ مجھے معاف کر دیں. اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے ایسی عاجزی پر، اور اللہ رب العزت کو بڑا جاننے پر. وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مشکل کشا ہے. تو لہٰذا یہاں پر اللہ ان مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو تسلی دے رہے ہیں، بہت بڑا کام کر کے یہ آئے تھے. ہم تو کسی کام کے لیے جائیں تو ہم واپس آئیں ہمارے دل دکھے ہوتے ہیں، تو یہ صحابہ کرام عمرے سے کیے بغیر جب واپس آئے، اور پھر لوگ ان کا جو مذاق اڑا رہے تھے منافقین، اللہ نے یہ بڑی بھی- تسلیاں دی ان کو. یہ بھی معاملہ تھا نا کہ صرف وہ اسلام کے بعد تھوڑی انہوں نے عمرہ شروع کیا تھا، وہ یہاں پہ شروع کرتے تھے، سے- وہی تو کہہ رہی نا. ان کے اور اس میں پھر شامل 5 تھے. سال ہو گئے تھے اب نہیں کر رہے نہیں تھے، کر رہے کر رہے تھے. لیکن اب یہ دیکھیں باضابطہ طور پر ایک بات طے ہو گئی، اگلے سال آئیں گے، ٹھیک ہے نا، 3 دن کے لیے آئیں گے، ہم مکہ خالی کر دیں گے. انہوں نے پورا قبضہ کیا ہوا تھا مشرکین مکہ نے، جنگیں تو 3 لڑ چکے تھے، مزید ان کے دلوں میں تعصب اور ضد تھی. تو لہذا اللہ کہہ رہے ہیں وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذون، اے مسلمانوں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے تمہیں بہت ساری مال غنیمت ملے گی. جیسے اللہ ہمیں کہتا ہے وبشر الصابرین، صبر کرو، ان اللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. لیکن صبر کرنا مشکل بہت ہے، وہی تو سخت امتحان ہوتا ہے. پہلی چوٹ پر انسان صبر کرے، وہ اتنے لمبے آنسو نکال کر اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کرنا، سب کچھ رو دھو کے سنا کے، اور پھر ہم بعد میں اچھا میں صبر کر لیتی ہوں. آپ نے کہا صبر تو پہلی چوٹ پر ہے. اللہ تم سے وعدے کرتا ہے بہت سی مال غنیمت کا، تاخذونہا تم ان کو لوگے، فعجل لکم ہذہ ابھی تو اس نے دیے تمہیں فتح صلح حدیبیہ کی شکل میں جو شرائط طے ہوئیں، اللہ نے تمہیں فوری طور پر دی. وکف ایدی الناس عنکم اور اللہ نے روک لیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، تمہیں کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا. اللہ نے رکوایا نا، ورنہ وہ آ جاتے. اللہ کہہ رہے میں نے رکوایا. ان کے سردار آ رہے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آیا سردار اور پھر بات چیت طے ہوئی. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائے اور وہ تمہاری رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف. ٹھیک ہے، تو یہیں تک ہم رہنے دیتے ہیں آج آیت نمبر 20 تک. انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے کیونکہ میرے خیال میں مغرب کی اذان ہو جاتی ہے. ہاں، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدا و رحمہ. اللہم زکنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.